بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ کس غزوہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر کے بعد۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی رقم ادا کی تھی؟ جواب: 10 دینار ادا کیے تھے۔ سوال: غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کتنے فرشتوں کو بھیجا تھا؟ جواب: 1000 فرشتوں کو بھیجا، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ سوال: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ یہ بات دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے خلاف کی تھی؟ جواب: ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے خلاف کی تھی۔ سوال: کس بدبخت نے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کا سر کچل دوں گا؟ جواب: ابو جہل لعنتی نے کہا تھا۔ سوال: ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، رہنمائی کے لیے عبداللہ بن عریقت بھی شامل تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں بھاگتے ہوئے شیطان کو کس صحابی نے پکڑا تھا؟ جواب: حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا تھا۔ سوال: غزوہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے کون کون نکلے تھے؟ جواب: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نکلے تھے۔ سوال: غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے کفار کی طرف سے سب سے پہلے مقابلے کے لیے کون کون نکلے تھے؟ جواب: عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے تھے۔ سوال: بتائیں کہ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، جو کہ دریا نیل اور دریا فرات میں گرتا ہے۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب: مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمہ کا پانی پلایا جائے گا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ سوال: برِ صغیر میں قرآن پاک کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب: عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے؟ جواب: وہ عبادت نماز ہے۔ سوال: اس مشہور شخصیت کا نام بتائیں جس کا قول تھا کہ قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جاؤ گے۔
جواب حسن البنا کا یہ قول تھا۔ سوال آندھی کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا اور یہ کس پیغمبر کی قوم تھی؟ جواب قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ سوال کس خلیفہ نے سرکاری سطح پر حدیث میں خصوصی دلچسپی لی تھی؟ جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سوال کس غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے؟ جواب غزوہ بدر میں۔ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگ قادسیہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سوال غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی نے اپنے گھر کا آدھا سامان بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا تھا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائیں گی؟ جواب نمبر 1، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قبر مبارک سے نکلنا۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر میدان حشر میں تشریف لانا اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا ساتھ ہونا۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھنا۔ نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کا عطا ہونا۔ نمبر 5، لواء الحمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا۔ سوال یہ بتائیں کہ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو کس نے پہچان لیا تھا؟ جواب آپ کی خادمہ نے۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا؟ جواب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ سوال بچوں میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون کون ایمان لائے تھے؟ جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ سوال وہ کون سی جنگ تھی جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے تھے کہ بخدا اس سے پہلے نہ ہم نے ایسی لڑائی سنی اور نہ دیکھی؟ جواب جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑی گئی جنگ۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب جنگ احد میں۔ سوال وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی صحابی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب اسے سریہ کہتے ہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب دولت ملتی ہے۔ سوال اگر کوئی انسان خواب میں کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جواب جب کوئی شخص کسی کو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کام پورا ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، ایک محل کے قریب ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ عمر کا ہے، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کرتا ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7039۔ سوال، وہ جنگ جس میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سوال، یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال، برِ صغیر میں قرآن کریم کا پہلا لفظی اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا؟ جواب، سورت توبہ کی وجہ سے۔ سوال، قرآن پاک کی تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے کس نے کی تھی؟ جواب، مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ سوال، کون سا نیک کام انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے؟ جواب، ہر وہ کام جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے۔ سوال، حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص رزق میں وسعت اور درازی عمر چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ سوال، کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کس صحابی رسول کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ سوال، کہ آپ کو معلوم ہے کہ کعب بن اشرف کون تھا؟ جواب، کعب بن اشرف یہودی تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ سوال، بروز قیامت سب سے پہلے کس قوم سے حساب لیا جائے گا؟ جواب، امت محمدیہ سے حساب لیا جائے گا۔ سوال، غزوہ بدر میں ابلیس لعین کس کی شکل میں آیا تھا؟ جواب، ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا تھا۔ سوال، مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی زمین کی قیمت کس صحابی نے ادا کی تھی؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی۔ سوال، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ جواب، اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ سوال، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں کافروں کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب، ابو سفیان تھا۔ سوال، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کے بارے میں کیا حکم دیا تھا؟
جواب: آپ نے فرمایا انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں پھینک دو۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس صحابی رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ جواب: باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کو کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ سوال: کس طرح آیت الکرسی پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: تعوذ اور تسمیہ کے بغیر آیت الکرسی کو پڑھنا بے فائدہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آداب معاشرت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل وقاص کوئز کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔